بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ منامات اور رؤیائے صادقہ کے باب میں گفتگو چل رہی تھی کہ اس سے بھی برزخی احوال کا علم ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ بحث کہ خواب تو ظنی ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ظنی کا مطلب ساقط الاعتبار بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر قرآن کریم کے علاوہ اخبار آحاد بھی تو ظنی ہے، مجتہد کا قیاس بھی ظنی ہے، خواب بھی ظنی ہو تو ہو، لیکن وہ ثبوت میں قطعی سے گھٹا ہوا ہے، نہ یہ کہ اس میں حجیت کی شان بالکل مفقود ہے۔ ہاں، درجہ بدرجہ حجت ہونے کی شان اور درجہ الگ الگ ہے، اس لیے اس کی حجیت کی شان بھی الگ ہے۔ دیکھو، خبر واحد ظنی ہے لیکن وہ وحی ہے۔ ظنیت اس میں وسائط کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ واسطے آتے ہیں تو شبہ کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ تو خبر واحد وحی ہے، وہ تو یقینی ہے، لیکن ثبوتاً ظنی ہوگی، اس لیے ثمرہ اس کا مورث ظن ہے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن حجت شرعیہ بھی رہے گی۔ تو ثمرے کے لحاظ سے وہ مورث ظن ہے، لیکن باوجود یہ کہ وہ خبر واحد ہے، حجت شرعیہ ہے، اس سے مسائل کروڑوں ثابت ہوئے ہیں۔ ارے بھیا، قیاس مجتہد بھی ظنی ہے، خبر واحد سے گھٹا ہوا۔ خبر واحد سے گھٹا ہوا اس لیے کہ وہ خود وحی نہیں ہے، لیکن وحی سے ہی تو ماخوذ ہے، جبھی تو اس کا اعتبار ہوگا، لیکن اس میں بندے کی فہم کو دخل ہے، اس لیے بلحاظ ثبوت نص کے مقابلے میں وہ خبر واحد سے کم درجہ ہونے کی وجہ سے وہ گرا ہوا ہوگا، لیکن نص سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے مورث ظن ہوگا اور اس میں حجت شرعیہ کی شان رہے گی۔ ہاں، مثبت احکام نہیں ہوگا، وہ مظہر احکام ہوگا۔ منامات خبر واحد اور قیاس سے بہت نیچے ہیں، نہ وہ خود وحی ہیں، نہ وحی سے مستفاد و ماخوذ، بلکہ غیر نبی پر گزرے ہوئے واقعات ہیں جن کی سند صرف یہ خواب دیکھنے والا ہی ہے، اس کا کوئی شاہد اور متابع نہیں ہوتا۔ اس لیے منامات احکام کے باب میں نہ مثبت ہوں گے نہ مظہر ہوں گے، البتہ مؤید ضرور ہوں گے ثابت شدہ احکام کے لیے، اس کے اثرات بھی قبول کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر شخصی خواب کو حجت کلیہ نہیں کہا جائے گا تو سب کے لیے قانون بن جائے تو حجت کاشفہ یا حجت موضحہ یا حجت مؤیدہ تو کہا جائے گا نا۔ اسی لیے تو سلف سے لے کر خلف جتنے بھی علماء گزرے، خوابوں سے تائید اور تفاعل تو لیتے ہیں، اور کوئی تو بات ہے کہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ ارشاد فرمایا گیا، اس کا تعلق فرضیات سے نہیں ہے، واقعات سے ہے۔ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے تو ہوئی، اور نبوت کے بعد فرمایا گیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات،
او الرؤی الصالحات، تو سچے خواب کی تاثیر بھی بین اور نمایاں ہے۔ ان سے احکام یا علل احکام اگرچہ ثابت نہ ہوتے ہوں، لیکن احکام و علل کی تائید اور وضاحت تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو حضرت حکیم الاسلام کے الفاظ میں نے کہا کہ وہ حجت موضحہ و مؤیدہ تو ہے ہی ہے، اور موضح ہونا، مبین ہونا، کاشف ہونا، مؤید ہونا، یہ بھی تو حجیت کا ایک مقام ہے۔ سچے خواب ہیں تو وہ قسم بشارت ہے، انسانی قلوب کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور اگر انذار کے قبیل کے ہیں تو احتیاط ہوتا ہے، امتناع نصیب ہوتا ہے۔ یہ فائدہ تو خواب سے ہونا ہی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے تو تواتر اور تعدد کی صورت میں سچے خواب کو حجت بھی تسلیم کر لیا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں متعدد صحابہ نے رمضان کے آخری عشرے ہی میں خواب دیکھا تو حضور نے اس کے آخری عشرے میں ہونے کا حکم جاری فرما کر علت کیا بیان فرمائی کہ انی ارا رؤیاکم قد تواطأت علی انہا فی العشر الاواخر۔ پتہ چل گیا کہ منامات و خواب کی یکسانیت اور تواتر و تعدد کو کذب پر محمول نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر مومنین تواتر روایت کریں تو روایت کو واجب القبول، مورث ظن غالب، بلکہ کبھی مورث یقین ٹھہراتے ہیں۔ علماء کا تواتر روایت کے باب میں کہ وہ کسی چیز کے استحسان یا استہجان پر اجماع کر لیں تو وہ واجب العمل ٹھہراتا ہے۔ ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ۔ اسی طرح مومنین کے تواتر رؤیت منام کے باب میں ہو تو وہ واجب القبول کہہ دیا جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کسی درجے میں اس کو حجت بھی تسلیم کر لیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ برزخی حالات کو معلوم کرنے کا چوتھا طریقہ عبرت و اعتبار ہے۔ عبرت اور اعتبار کی لائن سے معلوم ہو سکتے ہیں برزخی مقام۔ جیسے واقعات منام کو لیجئے اور مرحوم کے اچھے احوال سامنے رکھ کر اس برزخی جزا کو ان پر منطبق کرو تو نتیجہ نکلا گا کہ ان اعمال نے اس کو ان احوال تک پہنچایا۔ اس لیے اعتبار اور عبرت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جب مجھے بھی ایسے اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو حق تعالیٰ کے فضل سے مجھے بھی امید رکھنی چاہیے کہ میرا برزخی مقام بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ پانچواں طریق برزخ کے حالات پر اطلاع پانے کا عیون شہود ہے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے برزخ کے حالات محسوس کرا دیے جائیں، دکھا کر، سنا کر۔ عبرت دلانے کے لیے بھی کبھی مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مدینہ کے درمیان ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک بڑے بھیانک منظر شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر ہے، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور گلے میں
آگ کی زنجیر پڑی ہوئی ہے جس سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اس نے چلا کر کہا اے عبداللہ پانی چھڑک دو، کہ ایک دوسرا شخص سامنے آیا کہ عبداللہ ہرگز پانی نہ چھڑکنا، اور پھر وہ آگ کی زنجیر نے اسے زمین میں جذب کر لیا۔ یہ کفار کا مقام جو برزخی تھا اس کا انہیں عینی مشاہدہ ہوا۔ اس کے بالمقابل ابن عباس کو رؤیتی اطلاع ہوئی نہیں بلکہ سماعی ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ قبر پر خیمہ لگایا، پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اس میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی جس پر حضور نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہی العاتقۃ ہی المنجیۃ، یہ برزخ کے عذاب کو روکنے والی اور نجات دلانے والی ہے۔ میت کی آواز کانوں سے سنی گئی تھی۔ ایسے کئی ایک واقعات سنے اور دیکھے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کے احوال کو دنیاوی احوال اور اعمال دیکھ کر طے کر سکتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے، برزخ کے احوال سے انسان کو ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام اب یہ نکلتا ہے کہ استدلال شرعی کشف قبور، جس کا طریقہ مراقبہ ہے، منامات صادقہ، عبرت و اعتبار، عیان و مشاہدے سے کشف مقامات برزخ کے اس کا کام نکال سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات سنو کہ زندہ انسان کا برزخی مقام اللہ کے علم میں تو مقرر کیا ہوا ہے، صور علمیہ کی شکل میں موجود ہے، لیکن خارج میں بالفاظ دیگر برزخ میں زندہ کے انتقال سے پہلے یہ پورا مقام متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ برزخی مقامات کا تعلق اعمال دنیا سے ہے اور اعمال دنیا موت سے پہلے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے زندہ کا برزخی مقام بالاجمال تو کشف و منام سے منکشف ہو سکتا ہے، لیکن پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہداء کی حیات کو سمجھنا یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ ان کی حیات ایسی نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ وہ کوئی ایسا امر ہے کہ عقول انسانیہ کی رسائی وہاں تک ہو، بلکہ وحی سے یا ایسی فراست سے جو وحی سے حاصل ہو، وہ فراست ہی اس حیات کو معلوم کر سکتی ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب من یقتل فی سبیل اللہ کے یہ حالات ہیں کہ وہ احیاء ہیں، فریحین ہیں، یستبشرون ہیں، یرزقون ہیں، تو پھر کیوں حدیثوں میں نہیں آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ہزاروں مرتبہ۔ جی ہاں، اب یہ بات ضرور ہے کہ شہید کو اتنا سستا بھی نہ کر دیا جائے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اس کو شہید کا درجہ دے دیا جائے۔ حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کرنے میں اگر کوئی قتل ہو جائے یا ڈاکہ زنی میں مار دیا جائے تو ان مقتولوں پر نہ صرف یہ کہ شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ عام مسلمانوں کے احکام بھی ان پر جاری نہیں ہوتے۔ چنانچہ حدیثوں میں
ایسے لوگوں پر حضور کا نماز جنازہ نہ پڑھانا خود سے ثابت ہے، دوسروں کو کہا آپ پڑھا لو۔ بہت سے ایسے لوگ حدیثوں کے ذخیرے میں ملتے ہیں، خودکشی کرنے والے، زنا کرنے والے اور دیگر بھی کچھ لوگ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اما انا فلا اصلی صلو علی صاحبکم۔ یہ تھوڑی سی بحث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ اب ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیت پر چلیں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں شہادت کا مقام و رتبہ اور موقع و سعادت میسر فرمائے، اخروی حالات ہمارے درست فرمانے کی توفیق نصیب فرمائے، برزخی حالات کو صحیح کرنے والے اعمال نصیب فرمائے، اور جیتے جی ہمیں بشارت عنایت فرمائے۔ یہی آرزو اور امید لگائے بیٹھے ہیں، اور انسان کو اپنے برزخ کو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے طے کر لینا چاہیے۔ تموتون کما تحیون سے یہی سبق ملتا ہے۔ حق تعالی شانہ حیات کو صالح بنانے کی توفیق اور فکر نصیب فرمائے، تاکہ موت صالح اچھی بشارت والی حاصل ہو۔ یہ ہر انسان کی آرزو ہے۔ سامعین، طلبہ عزیز، میرے حق میں بالخصوص یہ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ موت کے وقت اللہ رب العزت کا فضل خاص دستگیری کرتا رہے، اور کلمہ حق کے ساتھ، رضائے رب کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کرنا نصیب ہو جائے۔ یہ انسان کو ضرور سوچتے رہنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی کی یہی ایک آخری آرزو ہوتی ہے۔ واقعتاً بہت بڑی سعادت اس کو ہوتی ہے جو من یقتل فی سبیل اللہ میں شمار ہو جائے۔ اخلاص کے باب میں افلاس کبھی بھی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے طلبہ عزیز سے خاص طور پر کہتا ہوں، حصول علم میں اپنے آپ کی نیتوں کو مخلص بنائیں، حنفاء میں سے بننے کی ہر ممکن ہماری کوشش ہو۔ یہ دنیاوی مناصب اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے حسد کرنا، طمع اور بغض رکھنا، یہ انسان کے حق میں کسی بھی درجہ کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضامندی کا پروانہ عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔